ایک یہ جذبہ ہے کہ جو ہمیں اپنے ذاتی زندگی کے خوشیاں اور مسرتیں پس پش ڈال کے محمد والے محمد علیہ السلام کے غم اور خوشیوں سے وابستگی ادا کرتا ہے۔ آج شیخ وسیم صاحب جو خاندانی طور پر پڑھنے والے ہیں، ان کے والد گرامی بھائی نوا خوان بھی ہیں، ان کے بھائی کا جو خود بھی نوا خوان تھے انتقال ہوا، اور ہماری تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ وہ بھائی کا جنازہ گھر میں چھوڑ کے یہاں پڑھنے کے لیے آئے اور یہاں پڑھ کے گئے ہیں۔ تو ہمیں ان جذبوں کو زندہ رکھنا ہے، وابستہ رکھنا ہے۔ آن لائن بھی مجالس سنی جا سکتی ہیں، لیکن ہماری قوم، ہماری ملت کے اجتماع کا اور شوکت ملی کا بھی مظہر ہے کہ ہمیں امام بارگاہوں کو، مساجد کو آباد رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ان میں شرکت کرنی چاہیے۔ الحمدللہ کہ کثرت کے ساتھ لوگ اس طرف متوجہ ہیں، لیکن بہرحال آنکھیں کھولنے کے لیے کچھ ایسی مثالیں بھی ہیں کہ جب کوئی میچ ہو رہا ہوتا ہے یا جب کوئی فکشن سیریز کی خاص چیز ہوتی ہے تو اس دن مجالس میں کچھ تعداد کم ہوتی ہے۔ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے تعداد کی اوورآل نسبتاً کمی کے باوجود دنیا کے سب سے بڑے اعتماد محمد والے محمد کی محبت میں جنہوں نے خدمات انجام دی۔ تاریخ انسانی میں اپنے دور تک سب سے بڑا جنازہ امام خمینی کا تھا، جس میں پورے ایران میں اور مختلف لوگوں نے شرکت کی۔ پھر اسی راستے پر چلنے والے جناب قاسم سلیمانی کا جنازہ عراق کے مختلف شہروں میں پڑھا گیا اور ایران کے مختلف شہروں میں ادا ہوا۔ تعداد بتانے سے اندازہ کرنے والے قاصر ہیں۔ جناب حسن نصر اللہ کا جنازہ بھی۔ یہ تمام عقیدت کس لیے ہے کہ یہ محمد والے محمد کے سپاہی تھے اور ان کے تذکرے کو، ان کی یادوں کو، ان کے مزارات کو باقی رکھنے میں انہوں نے اپنی زندگی صرف کی۔ خداوند تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس راستے پر چلے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم اپنا نظریہ بھی لیتے ہیں، عاقبت سنوارنے کی بات بھی کرتے ہیں، رزق کے لیے بھی دعائیں، روزگار کے لیے بھی دعا، زندگی کی کوئی مصیبت پریشانی ہو تو یہی حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اس مقام پہ اس عزاخانے کی اور آپ سب کی خدمت کرنے والے کیئر ٹیکر جناب سید طاہر عباس صاحب، حادثہ ہوا ان کا بہت شدید علیل ہے۔ ہاشم صاحب ہمارے بہت سینئر ممبر ہیں، عزیز ہیں، اور گزشتہ برسوں میں یہاں ہمارے پڑھتے رہے برادر تنویر نقوی، وہ باتھ روم میں گرے ہیں اور وہ اور ان کی اہلیہ بیمار ہے۔ تطہیر بھائی انجمن کے بانی، تمام ہماری سرگرمیوں کا روح رواں، اور ملک بھائی شباہت نقوی صاحب، جو بھی برادران عزیز ہیں، علیل ہیں، آپ کے گھر میں متعلقین ہیں، سب کی صحتیابی کے لیے، تمام حاجتوں کی برابری کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انجمن کے سینئر رکن جناب سید جناب نجم الحسن علوی صاحب، جن کے تمام خاندان مرد و زن انجمن کے ممبران اور سرپرست رہے ہیں، آج ان کی بڑی ہمشیرہ کا انتقال ہوا ہے۔ کل 11 بجے دن H11 کے قبرستان میں ان کا جنازہ ادا کیا جائے گا۔ شیخ وسیم صاحب کے بھائی جو نوا خوان تھے، ان کا نماز جنازہ ڈھوکرتا کی امام بارگاہ میں اسی وقت 11 بجے ادا کیا جائے گا۔ تو اپنے کمفرٹ اور سہولت کے مطابق کوشش کریں کہ ان عزاداروں کے جنازے میں شرکت فرمائیں۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ بہت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور بہت تشویق اور شوق کے ساتھ ملتمس ہو علامہ امین شہیدی صاحب سے کہ زیب منبر رہ کے اپنے انتہائی مؤثر اور مفید خطاب سے مومنین کو مستفید فرمائیں۔ آپ کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ آگے تشریف لائیے مومین، آگے تشریف لائیے۔ کچھ لوگ یہاں پر بھی آ جائیں، جگہ آگے جگہ کافی ہے، آ جائیں مہربانی۔
لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. دوبارہ سے تیسری دفعہ اور زیادہ اونچی آواز سے یاد رکھیے یہ صلوات اور درود صرف آپ کو جگانے کے لیے نہیں ہے یا آپ کی تھکن دور کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر نافلہ عبادات میں دیکھا جائے جتنے بھی نفلی امور ہیں جن کا ثواب بیان کیا گیا ہے ان تمام عبادات سب سے برترین عبادت محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہے۔ کی قبولیت کا انحصار محمد و آل محمد پر ہے۔ تمام عبادات کو ایک طرف رکھا جائے اور محمد و آل محمد کو دوسری طرف، جب تک محمد و آل محمد نہ ہو، ان کی مداخلت نہ ہو، ان سے یہ عبادات جڑے نہیں، ان سے ان عبادات کا رد پیدا نہ ہو تو کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ اس اعتبار سے صلوات اور درود تمام عبادات میں بلا استثناء تمام عبادات میں برترین عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے، اور انسان کو معراج تک پہنچانے میں جن عبادات کا کردار ہے ان عبادات میں بھی روح عبادات محمد و آل محمد پر درود ہے۔ لہذا اگر دعا کی قبولیت چاہیے تو درود، اگر دل کی پاکیزگی چاہیے تو درود، اگر انسان کسی پریشانی میں ہے اور اس پریشانی سے نکلنے کی راہ چاہیے تو درود، اگر انسان مغفرت چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی درود، اگر انسان دنیا چاہتا ہے تب بھی درود، اور آخرت چاہتا ہے تب بھی درود۔ لہذا بعض اولیاء یہ کہتے ہیں کہ عالم آخرت اور دنیا میں فرق یہ ہے کہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت اس عمل کے فصل کو کاٹنے کی جگہ ہے۔ لہذا بعض اولیاء کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عالم آخرت میں یا عالم برزخ میں وہ جب دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں رسول اور آل رسول پر ہم نے جو درود پڑھی اور جس کے نتیجے میں ہم نے یہاں پر اپنا تھوڑا سا ٹائم اس عمل کے لیے مختص کیا،
جب اس عالم میں اس درود کی حقیقی روح اور شکل انسانوں کے سامنے آتی ہے تو وہاں پر ان کی آرزو ہوتی ہے کہ کاش ہمیں برزخ میں ایک دفعہ اجازت مل جائے کہ ہم یہ درود دوبارہ پڑھ لیں. لیکن جواب آتا ہے یہ درود پڑھنے کی جگہ اور عبادت کرنے کی جگہ دنیا تھی، برزخ نہیں، عالم آخرت نہیں. چونکہ عمل اس دنیا میں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے. لہذا درود کے حوالے سے یہ یاد رکھیے، اپنی جو 24 آورز میں جو بھی آپ کو شعوری ٹائم ملتا ہے، شعوری ٹائم کا مطلب جب انسان اپنے آپ میں ہے، ہوش و حواس میں ہے، سویا ہوا نہیں ہے، نیند میں نہیں ہے، غرودگی میں نہیں ہے، اس کی عقل بیدار ہے اور وہ کوئی کام اپنے ارادے سے کر سکتا ہے، تو ایسے موقع پر چاہے کوئی بھی انسان کام کر رہا ہو، ہاتھ سے کر رہا ہو، پاؤں سے کر رہا ہو، بزنس کر رہا ہو، ڈرائیونگ کر رہا ہو، چل رہا ہو، پھر رہا ہو، بیٹھا ہوا ہو، حتیٰ ٹی وی دیکھ رہا ہو، فرض کرے خبریں سن رہا ہو، اگر اس کے لبوں پر درود ہو اور درود کی طرف وہ شعوری طور پر متوجہ ہو تو اس کا یہ سارا وقت افضل ترین عبادت میں گزرتا ہے. اس لیے درود کے حوالے سے کبھی بھی کنجوسی نہ کیجیے گا. اونچی آواز سے سلام دیجیے گا. اب جب درود کی بات آ گئی ہے اور موضوع بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے تو ذرا دیکھتے ہیں کہ تمام منابع میں جتنے بھی ہمارے پاس مصادر ہیں، احادیث اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم سے فرمایا کہ لوگوں سے فرمایا کہ نبی کریم اور ان کی آل پر خود ان پر درود بھیجو. یہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آپ سب کو یاد ہے. یہ ہے حکم خدا کا کلی قاعدہ، لیکن اس کی تفسیر اور تشریح کس نے کرنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم کی جتنی بھی روایات، ان روایات میں دیکھیے درود کی کئی قسمیں ہیں، لیکن ان سب میں جو محور ہے وہ ہے محمد اور آل محمد. اس لیے چاہے وہ درود ابراہیمی ہو یا مختصر درود ہو، چاہے کسی بھی لفظ میں ہو، اگر درود دیکھیں جہاں پر نبی اور آل نبی کا تذکرہ ہے وہ درود ہے، اس کو اس وسیع معنی میں دیکھنا چاہیے. بعض اوقات ہمارے بعض لوگوں کو مجھے نہیں پتا کیا ہو جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آ کر اڑ جاتے ہیں اور رک جاتے ہیں. مثلا کہا جاتا ہے چلو آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ غلط ہے. نہیں، غلط نہیں ہے. کیوں غلط نہیں ہے؟ ان کی طرف سے کیوں اس پر اعتراض ہوتا ہے یہ غلط ہے؟ کہتے ہیں 2 دفعہ علی آیا ہے، یعنی محمد اور آل محمد کو الگ کر دیا گیا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہم یہ کہتے ہیں، لیکن دوسروں نے وعلی آل محمد کہہ کر علی کا فاصلہ ڈال دیا. اب بعض اوقات انسان اس جذبے میں نیک نیتی کے ساتھ ایسی چیزوں میں پڑ جاتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، اور اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ اس کو نہ احادیث کے حوالے سے وہ گرفت ہوتی ہے، نہ دعاؤں اور مناجاتوں کے حوالے سے وہ گرفت ہوتی ہے. ایسی چکروں میں اور ایسی چیزوں میں پھنس جاتا ہے. جبکہ اگر ہم امام سجاد علیہ السلام کی چپل سجادیاں میں دیکھیں، متعدد جگہوں میں سید الساجدین نے جو درود پڑھی ہے اس میں فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو جب انہوں نے پڑھا تو اس کے بعد ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ایک یہ بات. اور دوسرا بعض لوگ جب پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے یہ محمد و آل محمد کے مقابلے میں کوئی اور درود ہے تو اس لیے کہتے ہیں اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے.
یہ بھی درود ابراہیمی ہے اور اس میں بھی اساس اور بنیاد محمد و آل محمد ہے. جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما. یہ کما کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ماضی میں. جیسے ماضی میں. اور ماضی میں کا مطلب کیا ہے؟ گویا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ اے اللہ جس طرح سے تو حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر درود بھیجتا تھا اسی طرح سے اس محمد اور ان کی آل پر بھی درود بھیج. تو یہ بھی وہی درود ہے, کوئی فرق نہیں ہے. لہذا اس طرح کی چیزوں میں انسان کو کسی جگہ جا کے رخ نہیں جانا چاہیے بلکہ اپنی اس مطالعے کی سطح میں اضافہ کرنا چاہیے. اب تیسری چیز, بعض اوقات لوگوں کو نہیں پتا ہوگا نماز میں وعلی آل محمد پڑھتے ہیں لیکن عملی زندگی میں مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اس عملی زندگی میں مشکل کا شکار ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جاہلانہ تعصب, مولویوں کے اندر موجود گھٹن. اس گھٹن کی وجہ سے جب نبی کا نام آتا ہے تو یہاں پر پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جب آپ نماز میں پڑھیں گے اور دیگر جگہوں میں, لیکن جب نبی کا نام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم وہ آلہ کو وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ خود احادیث اس چیز کے حوالے سے شیعوں کے ہاں بھی اور اہل سنت کے ہاں بھی متعدد ہے جہاں پر نبی کریم نے حکم فرمایا لا تصلوا علی صلاۃ البطراق, مجھ پر دم بریدہ صلوات نہ بھیجو. اور یہ اہل سنت کی روایت ہے, شیعوں کی نہیں. لا تصلوا علی صلاۃ البطراق. جب پوچھا گیا یہ بطراق والی صلوات کون سی ہے؟ بطراق وہی ہے جس کا تذکرہ ان شانیہ کا هو الابتر میں ہے, یعنی ابتر دم بریدہ جس کا آگے تسلسل نہیں ہے, ختم ہے وہیں پر. تو فرمایا ایسی صلوات, ایسا درود جس میں میرا تذکرہ آئے اور آگے بڑھ کر آپ کو شامل نہ ہو, اس سے نبی نے باقاعدہ حکمن منع فرمایا. حکمن کہا کہ یہ نہ کرو. کیوں؟ اس لیے یہ قابل قبول نہیں ہے. اللہ کو محمد کا تذکرہ بہت محبوب ہے بشرطے کہ اس محمد کے تذکرے کے ساتھ علی اور آل علی کا تذکرہ بھی ہو, چونکہ یہ محمد کے تسلسل کا نام ہے. اگر صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو اور آل کا تذکرہ نہ ہو تو یہ گویا ایک ایسے اسلام کا تصور ہے جہاں پر ایک دروازہ کھلا اور 100 دروازے بند ہو گئے. نہیں, ایسا نہیں ہے. لہذا لا تصلوا علی صلاۃ البطراق کی صورت میں جو حکم آیا اس حکم پر صحابہ نے کہا لبیک, ہم قبول کرتے ہیں. اب یہاں پر وہی مولویانہ تعصب آڑے آتا ہے اور کہتے ہیں بھئی آپ کو ذرا ایک طرف رکھو. کئی دفعہ کئی پروگراموں میں میں نے باقاعدہ ان کو, ہمارے علماء کرام جب بیٹھتے ہیں 6-6 7 مقابلے میں, تو میں نے بعض اوقات 1-2 دفعہ بڑے چینلز پہ یہ بات کی بھئی کیا یہ والی روایت آپ یہاں ہے یا نہیں ہے؟ لا تصلوا علی صلاۃ البطراق کہاں ہے؟ اگر یہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آل کو شامل کرو. جب آل کو شامل کرنے کا باقاعدہ حکم ہے تو پھر آپ آل کو شامل کرتے کیوں نہیں ہے؟ کہا نہیں, کرنا چاہیے, کرنا چاہیے. کچھ دیر بعد نبی کریم کا نام آیا, پھر کہا صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں ایسا ہے؟ بعض اہل حدیث علماء سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا ہماری بچپن سے تربیت ایسی ہوئی ہے جس میں آل الگ ہو گئے ہیں, اس لیے اب زبان پہ چڑھتی نہیں ہے, زبان میں یہ لفظ چڑھتا نہیں ہے اور ان کا تذکرہ چڑھتا نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دلوں کو کالا رکھا ہے تاکہ ان انوار قدسیہ سے ہم منور ہو ہی نہ سکے. ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے جگر گوشوں کو آپ بھول جائے جو اسی اسلام کے تسلسل اور بقا کی ضمانت ہے. تسلسل اور بقا کی ضمانت ہے. اب اس تسلسل کا نام محمد و آل محمد ہے, علی اور آل علی ہے. اس لیے ہمیں حیرت ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی درود کے حوالے سے 2 طرح کے درود ہمارے سامنے پیش کیے. ایک میں آپ کا اپنا تذکرہ راس میں ہے, سر میں ہے, یہ ابتدا ہی آپ کے نام سے ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد
وآل محمد. اور دوسرے درود میں محور آپ کی ذات نہیں ہے، ایک اور ذات ہے. وہ ذات کون سی ہے؟ اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا. اب ذرا غور کیجیے گا اسی درود پر کہ محور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، اور اس ذات کی نسبت سے آپ باقی شخصیات کا تعارف بھی پیش کرتے ہیں جیسے کہ سامنے ہے، اور اللہ سے رحمت اور خیر کے نزول کی دعا بھی مانگتے ہیں جس پہ محور فاطمہ الزہرا کی ذات ہے. اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. اب بعض اوقات بعض ہمارے بزرگ اور عرفاء نے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکل ہو، کوئی بھی مشکل ہو، یہی درود فاطمی 135 بار آپ کے اپنے اسم کے عین مطابق 135 بار ایک نشست میں آپ پڑھ کر دعا مانگے. اگر قبول نہ ہوئی تو آپ کا ہاتھ ہو ہمارا گریبان. آج بزرگوں نے یہ بات کہی ہے اپنی کتابوں میں کہ یہ جو ذات ہے جس کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، یہ اتنی معتبر ذات ہے اللہ کی بارگاہ میں، اتنی معتبر ذات کہ اس نام کا واسطہ دینے کے بعد کوئی ایسی دعا ہے نہیں جو مستجاب نہ ہو. ہاں قبولیت کی صورت تب ہے جب آپ کی مصلحت میں ہو لیکن مستجاب ہو جاتی ہے. مستجاب ہونا ہو رہا ہے اور عملی طور پر آپ کی اس خواہش کو فوری طور پر پورا کرنا ہو رہا ہے. ایک بیمار ہے، تصور کیجئے، تھوڑا سا میں مثال کے ذریعے سے عرض کرتا ہوں. ایک بیمار ہے، اسپتال کے بیڈ پہ ہے، ڈاکٹر اس کا علاج کروا رہا ہے، ہر طرح کی دوائیاں اس کو مل رہی ہے، اس کا بڑا جی چاہتا ہے آئس کریم کھانے کو اور بار بار کہتا ہے مجھے آئس کریم چاہیے. ڈاکٹر کہتا ہے اگر آئس کریم اس وقت آپ کو ملے تو آپ مر جائیں گے، وہ ساری دوائیں بے اثر ہو جائیں گی. اب وہ اگر بڑا زور دے، اس کا کوئی بیٹا لا کے آئس کریم اس کے ہاتھ میں تھما دے تو ڈاکٹر رحم نہیں کرتا، فوراً اس کے ہاتھ سے چھین لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے اس کو معلوم ہے کہ اس آئس کریم میں دوسروں کے لیے ہو سکتا ہے شفا ہو لیکن اس کے لیے زہر ہے. اگر دے دیا جائے تو اب تک کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی اور یہ مر جائے گا. اس کی جان بچانے کے لیے آئس کریم اس کو نہیں کھلائی جاتی. جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر بالٹیوں میں اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اب جتنا چاہو کھاؤ. انسان کی دعاؤں میں بھی اصل مسئلہ یہی ہے. بعض اوقات ہم اپنے لیے کوئی چیز چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں دوں گا لیکن ابھی نہیں، اس لیے کہ اگر ابھی دوں تو تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور یہ تمہاری مصلحت میں نہیں ہے. لہذا جب کبھی ہم اللہ کی بارگاہ سے ان ہستیوں کے طفیل مانگتے ہیں تو یقین ہونا چاہیے کہ دعا قبول ہوئی ہے، لیکن کب اس کا عملی ثمر سامنے آئے گا یہ ہماری اس حکمت پر منحصر ہے کہ آیا ہماری حکمت میں ہماری مصلحت میں ہے یا نہیں ہے. اس حکمت اور مصلحت کو جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ہماری نہیں ہے. لہذا ایسے معاملات میں اللہ پر چھوڑے لیکن دعا میں کبھی بھی کوتاہی نہ کرے. صلوات دیجیے محمد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ایسی شخصیت، ایک ایسا کردار کہ طول تاریخ انسانی میں جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل ترین اور تا قیامت آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت اور نجات کا ذریعہ قرار دیا، اس دین میں محور ذات، مرکز ذات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اس سے پہلے متعدد ادیان آئے اور گزر بھی گئے. اب کسی دین نے نہیں آنا جو دائمی ہے اور تا قیامت ہے. اس دائمی اور تا قیامت مؤثر اور انسان کی زندگی کے تمام مسائل کا حل جس دین میں ہے، اس دین میں محور ذات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. آپ ایک روایت سنی ہوگی، ایک روایت ہے اور یہ روایت 3 حصوں میں مشتمل ہے اور 3 حصوں کی اس روایت کا پہلا حصہ سب کو ازبر ہے، تمام مسلمانوں کو. لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر
नवाब न होते तो हम इन अफलाक को, फलकों को, कायनात को, आसमान को, जमीन को, इन सैयारों को, सितारों को, इस पूरे आलम और निजाम आलम को खल्क ही न करते। ये शिया सुन्नी सब में मारूफ भी है और सबको अजमत भी है। इसलिए शुआरा अपने कलाम में इस लौला की तरकीब को बारहा इस्तेमाल कर चुके हैं और आपको अजमत है बहुत सारे शुआरा के अशआर, लौला के लमा खलक़तुल अफलाक। अब उसका एक अगला हिस्सा है और वो हिस्सा बाजू का हमारे मिंबरों से बयान होता है, लौला अली लमा खलक़तुक, अगर अली न होते तो ए रसूल हम आपको भी खत्म न करवाते। जाहिर ये जुमला बड़ा भारी है, तो इसका मतलब बात औक़ात ये लिया जा सकता है कि क्या अली इतने बड़े हैं कि अली खिलकते रसूल का सबब है। एक माना ये लिया जा सकता है, लेकिन क्या यही माना है? उससे अगला जुमला देखिए, अगला जुमला उससे भी ज्यादा भारी है, वलौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, अगर फातिमा न होती तो आप दोनों को भी खल्क़ न करता। हमारे मनाबे अहादीस में ये हदीस मौजूद है। अब सवाल यह है कि इस हदीस का माना क्या है? क्या वही जाहिरी लफ्जी माना है या फिर उसके पीछे कोई हिकमत है, कोई पैगाम है, किसी हकीकत की तरफ इशारा है? उस चीज को समझने की जरूरत है। अगर उस चीज को हम समझ सके तो फिर मसला हल हो जाता है। वो क्या है? वो ये कि नबूवत काफी नहीं है किसी उम्मत को और किसी दीन को ता क़यामत संभालने के लिए, इसलिए कि नबी आते हैं, एक अरसा गुजारते हैं और उसके बाद पैगाम पहुंचाने के बाद वापस चले जाते हैं। अब नबी ने जो निजाम दिया, जो उसूल दिया, जो अहकाम दिए, जो अखलाकियात दी, जो निजाम आलम को संभालने के लिए उस्लूब बताए, उन उस्लूब और उन रिवायात को इंसानी मुआशरे के ज़मीर में रचा बसाकर उस मुआशरे को उन उस्लूब और उन तरीकों के मुताबिक एक तहजीब में ढालना एक अरसा मांगता है। 20 साल में ये काम नहीं हो सकता। तवज्जो है? आप अपने यहां देखिए, यही अज़ादारी जो इस वक्त हमारे यहां है, इस अज़ादारी को इस शक्ल में मुनअक़िद करने में कई सौ बरस लगे हैं। कई सौ बरसों की मुसलसल रियाजत, मुसलसल मुशक्कत और मुसलसल मेहनत के बाद आज आजादारी की ये शक्ल हमारे सामने है। तो क्या पहले दिन भी ऐसा था? नहीं, पहले दिन ऐसा नहीं था। पहले दिन किसी एक छोटे से कोने से 2, 4, 3 बंदों ने शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता उन पर भी बहुत सारी उन पर इल्जामात लगे, बहुत सारे उन पर एतराज़ात हुए, बहुत सारे उन पर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे हुए, लेकिन आहिस्ता 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 ज़मीर इंसानी को इससे हमाहंग करके अज़ादारों ने इस अज़ादारी को एक तहजीब की शक्ल दी और एक वक्त वो आया कि सुन्नी भी शामिल हुआ, शिया भी शामिल हुआ। एक अरसा लगा। इस अरसे का नाम क्या है? 250, 300, 400, 500 साल। नबी करीम का जो दीन हम तक पहुंचा है, उस दीन में नबी करीम कितने अर्से तक जिंदा रहे? टोटल 23 साल। उन 23 सालों के अंदर नबी का काम क्या है? नुफूस जो उनके सामने है, उनके अंदर मौजूद इस्तेदाद के मुताबिक उनकी तरबियत और उस तरबियत के साथ साथ उनको उस उस्लूब और तालीमात से आगाह करना। उन तालीमात से आगाही का मतलब क्या है कि आगाह हो जाए। अगर ये अगली मंजिल तक न जा सके तो फिर अगली आने वाली नस्ल उस मंजिल तक पहुंच जाएगी, वो न पहुंच सके तो उससे अगली नस्ल पहुंच जाएगी। मतलब मैं मिसाल के तौर पर रिवायत अर्ज करता हूं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह इखलास के हवाले से एक रिवायत बयान फरमाया कि सूरह इखलास को पढ़ो, अपनी नस्लों को, बच्चों को याद कराओ, समझ आए तब भी, समझ ना आए तब भी। या रसूल अल्लाह, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि तुम्हारी सतह अभी बहुत कम है। इस वक्त जितनी तुम्हें समझ आती है उतना कबूल कर लो। तुम में से हाँ बात लोग हैं जिनको समझ आती है, लेकिन अक्सरियत को समझ नहीं आती। तो या रसूल अल्लाह, फिर हम क्या करें? अपनी अगली नस्ल तक पहुंचाओ। वो क्या करे? वो अपनी अगली नस्ल तक पहुंचाए। फिर क्या होगा?
ایک نسل ایسی آئے گی جس کو سورہ اخلاص کا معنی سمجھ آ جائے گا. کیوں؟ اس کی تہذیب آہستہ آہستہ مرحلہ بمرحلہ ارتقا پا کر انسان کی فکری سطح کو اس مقام تک پہنچانے کا سبب بنتا ہے جس کے نتیجے میں انسان من حیث معاشرہ اس مقام تک پہنچتا ہے. اب بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں، باقی لوگ اس مقام تک پہنچے ہوتے ہیں، لیکن اس تک پہنچتے پہنچتے بعض اوقات 1000 سال لگ جاتے ہیں. یہ ایک ارتقائی سفر ہے اور تربیتی سفر ہے. لہذا فرمایا کہ اسی حدیث میں فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جس میں آنے والے لوگ اس صورت کو سمجھیں گے. آج تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. اسی وجہ سے خود نبی کریم کا بھی فرمان ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کے بھی متعدد فرامین ہیں ہر امام سے کہ نحن نکلم الناس بقدر عقولہم، ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں جتنی ان کی عقلی سطح ہے. آج اگر عقلی سطح یہ ہے تو آج اس سطح کی بات ہوگی. کل آنے والے دور میں اگر عقلی طور پر یہ معاشرہ ارتقا پا جائے تو پھر ان سے اس ارتقائی مرحلے پر جا کر بات ہوگی. ایسے ہی جیسے ایک میٹرک کے طالب علم سے ایک سطح پر، اور بی اے اور بی ایس سی کے طالب علم سے دوسری سطح پر، اور ڈاکٹریٹ کے طالب علم سے تیسری سطح پر جا کر بات ہوتی ہے. وہ جو ڈاکٹریٹ والی بات ہے وہ مڈل میں بات نہیں ہوتی، اس لیے ان کے اندر وہ ظرفیت ہے ہی نہیں. یہی انسانی زندگی کے ارتقاء کا وہ سفر ہے جس میں تمام انسان اس سے گزرتے ہیں. عام مادی زندگی میں تمام انسان اس سے گزرتے ہیں. اب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کو آپ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو ماں کا دودھ پلاتے ہیں، کوئی ٹھوس غذا نہیں کھلاتے. 2 سال کے بعد جا کر ٹھوس غذائیں آپ شروع کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت وہ بچہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کو یہ غذا کھلائیں. یہ غذا آپ کھلائیں گے تو بچہ مر جائے گا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ ہمارے ہاں یہ ہوا، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ تربت کے نام پر انہوں نے سجدگاہ کو ذرا سا رگڑ کے اس کی مٹی اٹھائی اور بچے کے منہ میں ڈال دی، اور بچہ وہیں پر اس کی حالت خراب ہوگی. ڈاکٹر نے اس کو اٹھایا اور بڑا اس کو ڈانٹا اور اس کے بعد اس بچے کی اندر سے صفائی کی. جب وہ ذرات نکل آئے تو بچہ سنبھل گیا. جبکہ تربت کھلانے کا موضوع یہ نہیں ہے. اور پھر وہ جو جس کو آپ نے تربت سمجھا وہ تربت بھی نہیں ہے، وہ سجدگاہ ہے. سجدگاہ یعنی عام مٹی. جب تربت کی بات کی جاتی ہے، چلے آیا تو پھر یہ بات کم از کم واضح ہو جائے. جب تربت کی بات ہوتی ہے، تربت کیا ہے؟ تربت شفا جس کو کہتے ہیں، وہ یا امام حسین علیہ السلام کے قبر اطہر کی مٹی ہے، یا اس قبر اطہر کے ارد گرد جس سرزمین کو حائر کہا جاتا ہے اس کے اندر کی مٹی ہے. اس مٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ شفا ہے. ہر مٹی نہیں، کربلا کی ہر مٹی نہیں، مشرق کی ہر مٹی نہیں، بلکہ یہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام، اور وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی اپنی قبر کی مٹی، یا قبر کے ارد گرد جس علاقے کو حائر کہا گیا اس کی مٹی، باقی مٹی نہیں. اب اگر کسی کے پاس وہ نہیں آیا اور وہ اپنے سجدگاہ میں سے مٹی اٹھا کر کھلاتا ہے، اولاً وہ حرام کرتا ہے، کیونکہ مٹی کھانا اور کھلانا حرام ہے. الا تربت الشفا کے امام حسین علیہ السلام کی مٹی وہ تربت ہے اور شفا ہے. اس کے علاوہ ہر مٹی کھلانا حرام ہے. تو اس لیے جس طرح سے اس بچے کو آپ اس موقع پر ایک ذرہ کھلاتے ہیں اور اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اسی طرح سے ایک معاشرہ وہ ہے جس کو آپ ایک معرفت کا مقام بتاتے ہیں تو اس کے لیے قابل ہضم نہیں ہے. وہ یا ادھر الٹ جائے گا یا ادھر الٹ جائے گا. اس کی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے جتنا اس کے اندر ظرف ہے اتنا وہاں پر دے دو. ائمہ یہی کام کرتے ہیں، انبیاء یہی کام کرتے ہیں. اب جب ہم اس اعتبار سے نبی کریم کی سیرت کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کی صورت میں آخری نبی کو بھیجا. اس نبی نے آ کر 23 سال کے عرصے میں لوگوں کو تمام دین بتایا کہ دین یہ ہے، حلال یہ ہے، حرام یہ ہے، مستحب یہ ہے، مکروہ یہ ہے، مباح یہ ہے، عقیدہ یہ ہونا چاہیے. اب جو بندہ ساری عمر بت کی پرستش کرتا رہا ہے اور اب وہ یا دل سے، ذہن سے، یا پھر حالات کے جبر کی وجہ سے، دونوں چیزیں موجود ہیں تاریخ میں، اب کسی بھی وجہ سے اگر اس نے آ کر قبول کیا تو قبول کرنے کے فوراً بعد وہ ولی اللہ تو نہیں بنتا. اس کے اندر اس کی زندگی کے 40-50 سالوں کا جو گند ہے اس کو نکالنے کے لیے ایک عمر
की मेहनत चाहिए, एक उम्र की। और नबी करीम की जिंदगी के 23 साल है टोटल जो तबलीग दीन के साल है। लिहाजा नबी करीम के बाद एक ऐसे निजाम की जरूरत है जो उन तालीमात की हिफाजत भी करे, उनको इधर उधर की आलाइशात और मिलावटों से पाक भी रखे और इनहराफात से पाक भी रखे, और जो उसकी हकीकी तशरीह है, जो हकीकी मशीयत खुदा और मशीयत दीन है, उस मशीयत से लोगों को आगाह भी करता रहे। उसके लिए जरूरत है ऐसे फर्द या ऐसे अफराद की जो एक अरसे तक अल्लाह से खुद भी जुड़े हुए हों और उनकी जिंदगी में भी नबी ही की तरह से जो कुछ भी नजर आए वो आईने खुदा नजर आए, उसके अलावा कुछ नजर ना आए, वो खुद मासूम हो, उसकी जिंदगी में दुनिया की आलाइशात का कोई रोल न हो। लिहाजा इमामत का जो फलसफा है वो इस बुनियाद पर एक ऐसा फलसफा है जो नबी के बाद आने वाली नस्लों को एक अरसे तक तरबियत के उन उसलूब और उन तरीकों से गुजार कर कमाल इंसानी तक पहुंचा भी सके, और अल्लाह के दीन की जो हकीकी तहजीब है उसके आईने में उस कौम और मिल्लत और उम्मत की तरबियत भी कर सके, ताकि एक वक्त जब आए तो वो उम्मत मजमूई तौर पर मिनहे से उम्मत खड़ी हो और अल्लाह की और कुरान की उम्मत बनकर जिंदगी में वो रोल अदा करे जो अनबिया का था। और उसके लिए जरूरत थी उन लोगों की जो नबी ही का आईना हो, जिनको देखे तो नबी याद आए, जिनको देखे तो नबी का किरदार नजर आए, जिनकी जिंदगी में पाकीज़गी ही पाकीज़गी हो, जिनकी जिंदगी में कोई स्याह नुक्ता कहीं पर भी नजर ना आए। अब वो कौन है? या अली है या आले अली है? फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का किरदार इस दरमियान में क्या है? अब अगर नबी आए और अली न हो तो अली और आले अली ने उसी दीन की हिफाजत करनी है। अगर ये न हो तो नबी के दीन लाने के बाद, नबी की वफात के बाद जिस तरह के हालात पेश आए उस तरह का दीन बन गया। लोगों ने अपनी मर्जी से दीन को उधर मोड़ा जिधर उनकी ख्वाहिश थी। किसी ने उसकी नाक लंबी कर दी, किसी ने उसकी टांग लंबी कर दी, किसी ने उसका सर गोल कर दिया, किसी ने उसके हाथ और पांव खींच दिए। हर तरह से जिस तरह उनका जी चाहता था उस तरह से उन्होंने इस मोम के मुजस्समे में तब्दीलियां करनी शुरू कर दी। कौन था जो हाफिज था कि नहीं ये दीन नहीं है बल्कि दीन ये है? कौन था? अली और आले अली। लिहाजा आप देखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अगर न होते तो दीन अपनी इस हकीकी शक्ल में कभी भी बाकी न रहता। लिहाजा अगर नबी होते और अली न होते तो वो दीन बाकी न रहता। जब दीन बाकी न रहता तो फिर नबी को भेजने का फलसफा कहां चला गया? लिहाजा हम कहते हैं इन अहादीस की रोशनी में कि अगर अली न होते तो नबी के आने से भी वो काम न होता, इसलिए कि नबी के दीन के मुहाफिज का नाम अली है। अब फातिमा ज़हरा का रोल क्या है? वो ये है कि अगर अली पर आने वाली मुश्किलात और मुसीबतों को किसी ने नबी के जुज़-ए रूह, जुज़-ए बदन, जुज़-ए रिसालत, जुज़-ए नबूवत के तौर पर डिफेंड किया और मैदान में खड़ी हुई और इमामत को नबूवत से मुत्तसिल करने का जरिया बनी, तो वो जात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। लिहाजा ये जो अय्याम है जिसमें हम हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा करते हैं, उनकी तारीख बयान करते हैं, उनकी जिंदगी के वाक़यात बयान करते हैं, उनके क़याम के फ़लसफ़े को बयान करते हैं, उनके कलाम की हिकमतों को बयान करते हैं, उनके हर मोड़ पर जहां जहां उन्होंने जो कुछ कहा और जो कुछ किया उसके पीछे मौजूद पसे पर्दा अवामिल को बयान करते हैं, ताकि ये पता चले कि अगर फातिमा न होती तो अली भी खड़े नहीं हो सकते थे। अली के हिफाजत के लिए, यानी दूसरे लफ्जों में इमामत की हिफाजत के लिए, इमामत के दिफा के लिए जुज़-ए नबी का होना जरूरी था, जिसका नाम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। इसलिए हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कलाम में देखिए आपको हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने मकाम के हवाले से जिस मकाम पर नजर आती है,
जिस बुलंदी पर नजर आती है आप सोच नहीं सकते। आप अगर आइम्मा में से खुद इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के कलाम पर थोड़ी देर के लिए निगाह डालें, आमतौर पर हम शब कदर मनाते हैं। शब कदर में क्या होता है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर। दो चीजें हैं, एक है फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का ज़ाहिरी वजूद अक़दस, ज़ाहिरी वजूद अतहर, एक है बातिन के फहम के लिए सलमान चाहिए, बातिन के फहम के लिए मीसन चाहिए, बातिन के फहम के लिए अबूजर चाहिए अपनी सतह पे। अगर इनके दरमियान भी फासले बहुत ज्यादा है, लेकिन आम आवाम की निस्बत ये लोग मुख्तलिफ लोग हैं। आम आवाम की निस्बत इनके जहन, इनके दिल और इनकी दुनिया मुख्तलिफ है, इसलिए कि इनकी मारिफत की सतह बाकी लोगों से बहुत बुलंद है, बहुत ऊंची है। इसलिए अगर कोई शख्स फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मकाम को समझना चाहे तो सिर्फ उनकी जाहिरी जिंदगी को ना देखे, बल्कि उनके बातिन को देखे। बातिन को किसने बयान किया? या अल्लाह ने, या रसूल ने, या आइम्मा अतहार ने। लेकिन आइम्मा अतहार ने क्या हर जगह बयान किया? नहीं, वहां पर भी उसी कुल्ली उसूल का ख्याल रखा, नुकल्लिमुन नास बिक़द्रि उक़ूलिहिम, जिसमें जितना ज़र्फ है, जितना जिसका बर्तन बड़ा है उतना उसको अता किया। हज़रत सलमान फारसी, उनको अमीरुल मोमिनीन ने और नबी करीम ने मिन्ना अहलुल बैत कहा। ये आप सबको मालूम है। मिन्ना अहलुल बैत का मतलब क्या है? क्या वो अली बन गए? क्या वो इमाम हसन बन गए? क्या आप इन हस्तियों के वो बराबर आ गए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्या मतलब है? उस दायरे में दाखिल हो गए जिसमें आइम्मा अहलुल बैत किसी को अपना कहते हैं। उस दायरे में बहुत कम लोग दाखिल होते हैं। क्यों ये उस दायरे में दाखिल हो सके? अपनी पाकीज़ा बातिन की वजह से, अपने उस बैकग्राउंड की वजह से, अपनी फिक्री सतह की बुलंदी की वजह से, अपनी उबूदियत और बंदगी की वजह से, अपने उस इताअत की वजह से और इन ज़वाते मुक़द्दसा की निस्बत से, अपनी मारिफत की वजह से उस मकाम तक पहुंचने की इनमें गुंजाइश थी। अली और आले अली ने इनका हाथ पकड़ा और उस दायरे में दाखिल किया। किसी और को ये तौफीक नसीब नहीं हुई। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि कोई और दाखिल नहीं हो सकता? हो सकता है, बशर्ते कि सलमान वाला ज़र्फ पैदा कर ले। सलमान वाला फिक्री इर्तिका उसके अंदर भी मौजूद हो और वो भी उस तक पहुंच सके। तो इसका क्या मतलब है? ये क्या सिर्फ उसी दौर के लिए? नहीं, ता क़याम क़यामत खुला है दरवाजा। और ये जो दरवाजा खुला है, यानी तरबियत का उस्लूब सामने है। अगर आपको आइम्मा हुदा अलैहिस्सलाम की उंगली पकड़ने को मिल जाए और आपका दिल उस हिसाब से पाकीज़ा हो, आपका ज़हन उस हिसाब से पाकीज़ा हो, आपके अंदर उस हिसाब से ज़र्फियत मौजूद हो, तो आज भी उस मकाम तक पहुंचने वाले अफराद पैदा हो सकते हैं और पहुंच सकते हैं। जो हम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के असहाब के हवाले से मुतअद्दिद रिवायात पढ़ते हैं, 313 की, औताद की और मुख्तलिफ, उस पर कभी अगर खुदा ने तौफीक दी तो बात होगी। तो ये कौन लोग हैं? ये मतनवी हवाले से उस मकाम तक रसाई हासिल करने वाले लोग हैं जो अंदर से इतने पाकीज़ा थे कि उस दायरे में दाखिल होने की सलाहियत उनके अंदर मौजूद थी और आज के दौर में वो उसमें दाखिल हो रहे हैं। इमाम ज़मान बात की बात है ना कि कब वो तशरीफ लाएंगे, लेकिन जब भी तशरीफ लाए, क्या उससे पहले ऐसे लोग जमीन पर हैं या नहीं है? ऐसे लोग मौजूद हैं। हाँ, छुपे हुए हैं। इंसानों का मेयार जाहिर होता है, लेकिन उनका जो मेयार है वो बातिन है। ज़वाहिर मेयार नहीं है। ज़वाहिर यानी बदन, कपड़े, दाढ़ी, तबकात, शोहरत और उसकी गुफ्तगू का अंदाज वगैरह वगैरह, जो हमारे ज़ाहिरी मेयारात हैं। लेकिन ऐसे लोग हमेशा मुआशरों के अंदर छुपे हुए होते हैं। खुद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हवाले से भी रिवायत हमें यही बताती है कि वो छुपे हुए इसी माशरे के अंदर जी रहे हैं। इसके बाद रिवायत कहती है जब उनका ज़ुहूर होगा तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे, इनको तो हमने देखा हुआ था, इनको तो हमने फलान मौके पे देखा था, क्यों हम पहचान नहीं सके? क्यों? इसलिए हम ज़ाहिरी तौर पर मेयारात किस चीज को करार देते हैं? ज़वाहिर को। इसलिए हमारी निगाह में कोई
عجیب و غریب حلیہ ہونا چاہیے تاکہ ہم پہچان سکیں یہ فلان ہستی ہے. مشرکین قریش بھی جب نبی کریم پر اعتراض کرتے تھے، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہماری طرح کیوں ہیں؟ ہم کیسے مانیں کہ آپ اللہ کی طرف سے ہیں جبکہ آپ ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پہنتے ہیں، ہماری طرح شادیاں کرتے ہیں، ہماری طرح زندگی بسر کرتے ہیں؟ کیوں؟ معیارات ظاہری ہوتے ہیں. اس لیے انسانی زندگی میں ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن. تہذیب کا تعلق انسان کی روح سے اس کے باطن سے ہے، اس معاشرے کے باطن سے ہے. وہ باطن جتنا پاکیزہ ہوگا اس پاکیزہ باطن کا اظہار اس معاشرے کے عمل سے ہوگا، اس معاشرے کے عمل سے. ابھی آپ غور کیجیے، آپ اسی راولپنڈی اسلام آباد میں ہو سکتا ہے 30-40 لاکھ لوگ بستے ہوں. کتنے لوگ ہیں جن کے سامنے جب ذکر کیا جائے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تو ان کا سر خود بخود بغیر کسی کے کچھ کہے جھکتا بھی ہو، دل میں ایک عجیب نورانیت پیدا ہوتی ہو. کتنے لوگ ہوں گے جن کے اندر وہ نور موجود ہے؟ یہ کیسے پیدا ہوا؟ ایک تہذیبی سفر کے نتیجے میں. ایک دن میں پیدا نہیں ہوا، اچانک پیدا نہیں ہوا. اس لیے یہ یاد رکھیے کہ نبی کریم سے لے کر اب تک اور اب کے بعد آنے والی نسلوں تک جب تک یہ تہذیبی سفر ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ائمہ نے جس طرح سے کہا، انبیاء نے جس طرح سے فرمایا، قرآن اور علی اور آل علی نے جس طرح سے رستہ دکھایا، اس طرح سے ہم خود بھی اس سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس مقام کی حامل وہ ہستی ہے جن کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن. سلوات ذرا اونچی آواز سے بھیجیے ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے سلوات بھیجیے. ظاہر ہے اور ایک باطن. باطن کیا ہے؟ ائمہ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے جس باطن کا تذکرہ اپنے کلام میں فرمایا وہ یہ ہے، فرمایا کہ جب تم پڑھتے ہو سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو کہتے ہیں وما ادراک ما الفاطمہ، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے. اسی طرح جس طرح سے لیلۃ القدر کو تم نہیں جانتے. لیلہ یعنی رات، قدر صاحب حیثیت، قادر اور مقتدر اور طاقت اور بہت ساری اس کے ترجمے اور اس کی تشریحات. روایات میں کہا گیا قدر سے مراد خدا ہے اور لیلہ سے مراد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر وما ادراک ما الفاطمہ، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے. فاطمہ کیا ہے؟ جس طرح سے لیلۃ القدر میں اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہو کر بنی نوع بشر ہی نہیں بلکہ کل عالم کی تقدیر کا فیصلہ لے کر اترتے ہیں ولی خدا پر. یہ یاد رکھیے، ولی خدا پر. چونکہ جب روایات کو پڑھتے ہیں تو روایات میں بتاتی ہے کہ بھئی جب تم ہمارے مخالفین سے گفتگو کرو تو خود اسی سورہ قدر سے دلیل قائم کرو کہ بھئی یہ بتاؤ کہ یہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ کہاں نازل ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے قرآن نازل ہوتا تھا کس پر؟ نبی کریم پر. تو فرشتے کب نازل ہوتے تھے؟ قرآن کے ساتھ. کس پر؟ نبی کریم پر. اب یہ قرآن جس میں سورہ قدر اس کا ایک حصہ ہے، یہ تو دائمی ہے اور اس سے تا قیام قیامت رہنا ہے. اب جب تا قیام قیامت رہنا ہے تو کیا نزول فرشتہ، نزول ملائکہ کا تعلق صرف نبی کے اپنے دور سے تھا یا پھر تا قیام قیامت یہ نزول کا سلسلہ جاری ہے؟ اگر صرف نبی کریم کے دور سے تھا تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر تو اس صورت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. اگر یہ تا قیام قیامت جاری ہے تو نبی کے دور میں وہی ملائکہ اترتے تھے نبی کریم پر. اب نبی کریم کے بعد کس پر اترتے ہیں؟ جس پر اترتے ہیں ان کو اس مقام پر ہونا چاہیے جس مقام پر خود نبی تھے. باطنی حوالے سے چونکہ فرشتوں کے نزول کی جگہ
خاص جگہ ہے، خاص مقام ہے، اور وہ قلب نبی ہے. اور قلب نبی پر فرشتوں کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں اور قلب نبی کے درمیان ایک یکسانیت، تعلق اور یکسانیت اور ہماہنگی موجود ہے. یعنی اس کے اندر پذیرائی کی اور اس کے اندر نزول کی. اگر یہی کیفیت کسی اور قلب میں ہو تو تب فرشتہ وہاں پر نازل ہو سکتا ہے، ورنہ نازل نہیں ہو سکتا. اب نبی کے بعد ایسا قلب چاہیے جو نبی کے قلب کی طرح آئینہ نما ہو. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر زمانے کا امام، ہر زمانے کی ولی ہستی، ہر زمانے میں موجود حجت خدا وہ ہستی ہے جس کا قلب آئینہ نما ہے نبی کے قلب کا. اس لیے اس پر فرشتہ اترتا ہے اور اس کے ذریعے سے کل عالم میں روزی تقسیم ہوتی ہے. لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ائمہ اطہار اور اہل البیت ہے کل عالم کے رزق پہنچانے کا اللہ اور ان کے درمیان ذریعہ ہے، تو وہ اس معنی میں کہ اللہ اگر دیتا ہے تو ان کے ذریعے سے دیتا ہے، ان کے توسط سے دیتا ہے. لہذا اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو فاطمہ الزہرا کہاں پر کھڑی ہے؟ اس مقام پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے. اس میں بعض روایات کہتی ہیں 1000 مہینوں سے مراد 80 سالہ امویوں کی حکومت ہے. اب اس کے بعد آنے والی ہر حکومت اور ہر چیز سے بہتر یہ ذات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا کہ جس مقام پر اللہ کی طرف سے وہ حجتیں یا وہ آیتیں نازل ہوں. اللہ نے ان تمام آنے والی آیتوں کا مصدر اور اس کے لیے مقام فاطمہ کو قرار دیا، جس کے بعد حسن آئے، حسین آئے، یہاں تک کہ مہدی آخر الزمان آئے. یہ سارا سلسلہ ولایت و امامت کا یہ سارا سلسلہ اگر چلا ہے تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وجود اقدس. اس لیے فاطمہ الزہرا کی ذات محور ہے، مرکز ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی اور امام کے حوالے سے ایسا درود آپ کو نبی سے منقول نہیں ملتا جیسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ملتا ہے. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا. آپ نے کبھی امیر المؤمنین کے حوالے سے سنا کہ اللہم صلی علی علی و زوجہا؟ نہیں. و ابنائہا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے جس کے تحت ولایت کو نبوت سے جوڑنا اس حلقے کا کام ہے، اور اس حلقے کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. صلوات اللہ محمد علیہ. اس لیے امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا لو وزن ایمان فاطمہ، اگر فاطمہ کے ایمان کو تولا جائے جو ان کا اللہ پر ایمان ہے. کل میں نے ان مقامات کی نشاندہی کی تھی جو قرآن کریم میں تذکرہ ہوا ہے جن کا، جس کے تحت انسان اس راضیۃ مرضیہ کے مقام تک پہنچتا ہے. اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس مقام کی حامل ہے اور باقیوں کو، اپنے پیچھے آنے والوں کو اس مقام کی طرف ہدایت بھی دیتی ہے اور رستہ بھی دکھاتی ہے، اور جس میں اہلیت ہے اس کا ہاتھ بھی تھامتی ہے. یہ جو مقام ہے وہ ایمان کا مقام ہے. اور اس ایمان کے حوالے سے صادق آل محمد نے فرمایا کہ اگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، لو وزن ایمان فاطمہ، اور دوسرے ترازو میں کل عالم کو رکھا جائے تو فاطمہ کا ایمان کل عالم پر بھاری ہے. اس لیے کہ یہ حلقے وصل ہے نبی اور امام کے درمیان. صلوات اللہ محمد علیہ. یہ حدیث امیر المؤمنین کے حوالے سے بھی ہے. جب آپ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو نصیب فرمائے کہ جب آپ جائیں گے نجف، جب آپ مین دروازے سے اندر جائیں گے، جب آپ کی الٹے ہاتھ پہ قبلے کا رخ ہوگا اور رائٹ ہینڈ پہ کربلا، اس دروازے سے جب آپ اندر جائیں گے
جب آپ ذریح کے دروازے پر پہنچیں گے جس سے اندر داخل ہونے کے بعد ذریعہ ہے، اس دروازے کے دو اطراف میں 2 احادیث لکھی ہیں. ان 2 احادیث پر ذرا غور کریں، اس کے ترجمے پر غور کریں. عجیب حدیث ہے، عجیب حدیث. اگر آپ چاہیں تو وہ حدیث پڑھ دوں. سب تجربہ محمد والا نبی کریم نے فرمایا کہ لو ان السماوات والارضین، اگر تمام آسمان اور تمام زمینیں اور اس میں موجود مخلوقات، چاہے وہ فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہو، حیوان ہو، جو بھی خلقت ہے، عالم خلقت، ان سب کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، یہ نبی کریم نے امیر المؤمنین کے بارے میں فرمایا، لو ان السماوات والارضین فی کفۃ ووضع ایمان علی فی کفۃ، اور ایمان علی کو دوسرے ترازو میں، لرجح ایمان علی، اس تمام عالم سے زیادہ بھاری اللہ کے اس ولی کا ایمان ہے. اللہ نے دیکھیں کس کو کس کے ساتھ جوڑا. ادھر خواتین میں وہ ہستی جس کا ایمان کل عالم سے زیادہ، انسان نہیں کل عالم سے زیادہ، اور مردوں میں وہ ہستی جس کا ایمان کل عالم سے زیادہ. ان 2 ہستیوں کو جوڑ کر اللہ نے آگے ولایت کا جو سلسلہ شروع کیا، وہ پھر کل عالم سے برتر ہستیاں، وہ ہستیاں ہیں. اور ان کا محور اور مرکز فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. سب آپ جیون محمد اس لیے نبی کریم کی اس بیٹی نے اپنی زندگی کے ان 70-75 دنوں میں یا 90 دنوں میں جو کارنامہ انجام دیا ہے، تمام تر مصائب اور مشکلات کے بعد، وہ کارنامہ بڑا عجیب ہے، بڑا ہی عجیب ہے. آپ انہی تکلیفوں میں، انہی دردوں میں گھر سے نکلتی اور احد میں چلی جاتی. جو لوگ حج کے لیے یا عمرے کے لیے گئے ہوئے ان کو معلوم ہے کہ نبی کریم کے مزار اقدس سے احد کے شہداء کا فاصلہ تقریباً 8 کلومیٹر بنتا ہے. 8 کلومیٹر یعنی آپ اگر مسلسل چلیں تو 2 گھنٹے لگتے ہیں آپ کو پہنچنے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جہاں باقی تمام انصار اور مہاجرین کے گھروں میں جاتی رہیں، وہیں پر اس قبرستان میں بھی جاتی رہیں اور وہاں پر جا کے رویا کرتی تھی، گریہ فرمایا کرتی تھی. ایک صحابی سے اپنا سامنا ہوا، پہنچی بھی حضرت امیر حمزہ کی قبر پہ، سامنا ہوا. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کی بیٹی آپ گریہ فرما رہی ہیں، ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا اس ظلم پر گریہ بنتا ہے. جب فرمایا کہ اس ظلم کی وجہ سے، تو فرمایا کیا واقعاً نبی نے علی کو اپنے بعد خلیفہ بنایا تھا؟ صحابی پوچھتا ہے. جب پوچھا تو نبی کریم کی اس بیٹی نے جواب دیا، کہا کیا تم خلیل کو بھول گئے ہو؟ خلیل میں نبی نے کیا فرمایا تھا؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. خلیل میں نبی نے اسی علی کو اپنا خلیفہ بنایا، تم بھول گئے. یہ جملہ کہا. اس کے بعد اس نے اعتراض میں ایک جملہ کہا کہ پھر علی کیوں ہر اس سقیفہ کے میدان میں نہیں آئے کہ لوگوں میں تمہارا امام ہوں. ایک عجیب جملہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، ایک عجیب جملہ جس کو سونے کے حروف سے لکھا جانا چاہیے. جملہ میں آپ کو سناتا ہوں. فرمایا مثل علی، علی کی مثال یا امام کی مثال، مثل الامام، امام کی مثال، کمثل الکعبہ، کعبے کی طرح سے. کعبہ خود نہیں جاتا، لوگ کعبے کی زیارت کے لیے آتے ہیں. اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی لوگوں کے پاس جائے، لوگ علی کے پاس آئے؟ لوگ اگر نہیں آتے تو علی کے فیض سے محروم ہوں گے. اسی طرح جس طرح سے کعبے کی طرف نہ جانے والے لوگ کعبۃ اللہ کے فیض سے. ہم وہ اہل بیت ہیں جن کا در اللہ کا در ہے. اگر کسی کو نجات چاہیے تو وہ ہماری طرف آئے، نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف جائیں. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو
हाथों की आरज़ू नहीं थी, दो जमीन के टुकड़ों की आरज़ू नहीं थी। उनकी जो बुनियादी आरज़ू थी वो क्या है? आलम इंसानियत को गुमराही और जलालत और तारीकियों से निजात दिलाकर अल्लाह की उबूदियत के लायक बनाना। इसलिए फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का पूरा गम इसी महवर पर घूमता है कि किस तरह से ये उम्मत गुमराह हो गई है नबी करीम के बाद। नबी करीम के बाद जो कुछ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ हुआ, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से जब बैयत मांगी गई, अजीब है कि अली अपने घर में है, फातिमा ज़हरा अपने घर में है, इस घर में चंद लोग हैं, सिर्फ तन्हा है। आप जरा सोचिए, तलहा है, जुबैर है, सलमान है, अबू ज़र है, इस तरह से चंद लोग जिनको आप पूरे तारीख में उंगलियों पर गिन सकते हैं, सिर्फ इतने से लोग। लेकिन मुश्किल ये है कि इतने से लोगों की अदम बैयत काबिल कबूल नहीं है। नहीं, बैयत हर सूरत में करनी है। अमीरुल मोमिनीन निकल सकते थे बाहर, लेकिन अजीब है कि अमीरुल मोमिनीन अगर निकलते तो फिर वो हकायक लोगों के सामने ना आते। इसको कहा जाता है ये इक़्तिदार की जंग है। ये इक़्तिदार की जंग नहीं है, ये वैल्यूज की जंग है। एक तरफ वैल्यूज का मुहाफिज खड़ा है और दूसरी तरफ इक़्तिदार के भूखे खड़े हैं। इनके दरमियान जंग है और लोग हैं जहन से उस मकाम पर कि जिनमें सोचते समझते और उस मकाम की मारिफत की सलाहियत मौजूद नहीं है, इसलिए हवा के हर रुख पर चेहरा मोड़ लेते हैं। फातिमा ज़हरा की यहां पर जिम्मेदारी है कि बज़अतुर रसूल की सूरत में नबी करीम के बाद अली के हक के दिफा के लिए दरवाजे पर आए, अली के हक के मुहाफिज के तौर पर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने यही काम किया है। इसलिए आप देखते हैं कि बैयत के लिए जब दरवाजे पर आया जाता है और अमीरुल मोमिनीन बैयत से इनकार करते हैं, उसके बाद एक वक्त वो आया कि जब ये लोग, लिखा है तारीखों में कि 40 बहादुर लोगों को लाया गया खाने फातिमा के दरवाजे पर। 40 सारे के सारे अपने अपने कबाइल और अपने अपने लोगों के सरदार और बड़े ही जंगजू किस्म के लोग। इन लोगों का हदफ क्या था? किसी तरह से अली को ज़ेर किया जाए। अली के सामने एक मुश्किल थी, जो नहजुल बलागा में अली ने फरमाया ना कि आंखों में कांटा और गले में हड्डी, अगर लड़ना चाहे तो इस्लाम को खतरा है, इस्लाम खत्म हो जाएगा, और अगर न लड़ना चाहे तो जुल्म की वो इंतहा है। लेकिन क्या किया जाए? रसूल से एक अहद है, उस रसूल से किए हुए अहद को निभाना जरूरी है। क्यों? इसलिए कि ठीक है आज ऐसा है, लेकिन आने वाली तारीख में ये सब मिट जाएंगे, अगर बाकी रहेगा तो अली का नाम। और सारी कायनात इस बात को कबूल करने पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तहजीब बनते बनते टाइम लगेगा, तमद्दुन बनते बनते टाइम लगेगा, लोगों के अक्ल शऊर में इजाफा होते होते टाइम लगेगा। एक वो वक्त था, इसकी आप देखें कि अली के घर, फातिमा के घर अंगुशुमार लोग थे। इन दो हाथों की उंगलियों पर आप गिनना चाहे तो उंगलियां बाकी रहती, अफराद खत्म हो जाते, 8 9 ज्यादा से ज्यादा किसी ने अगर बयान किया तो 11, उससे ज्यादा नहीं, थोड़ा लिखते लोग। लेकिन आज क्या है? पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी का नाम बुलंद है तो वो या अली इब्ने अबी तालिब है, या अली इब्ने अबी तालिब के आज के दौर के वो बेटे जिन्होंने अली की उस याद को आज अपने अमल से दुनिया के सामने रखकर बताया कि हम ऐसे हैं तो अली कैसे होंगे। कैसे है? ये वैसे है कि अली ता क़यामत आने वाले इंसानों को देख रहे हैं। इसलिए आप देखें ये दरवाजा जहां पर आग लेकर ये लोग आए, अजीब है कि जब लकड़ियां लेकर आए तो किसी को ये ख्याल नहीं आया कि ये दरवाजा कितना मुकद्दस और मुतबर्रक दरवाजा है। किसी को ये ख्याल नहीं आया। ये कौन सा दरवाजा है? ये वो दरवाजा है जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी तशरीफ लाया करते थे
तो ऊंची आवाज से पुकारा करते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, ए नबूवत के घर वालों तुम पर मेरा सलाम हो। 3 दफा पुकारते, अगर जवाब मिलता तो दरवाजे से अंदर दाखिल होते, और अगर जवाब न मिलता तो दरवाजे की चौखट से वापस चले जाते। ये वो दरवाजा है जब वक्त आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली के सीने पर अपना सर रख के इस्तिराहत फरमा रहे थे, और आखिरी वक्त था, दरवाजे पर दस्तक हुई। जरा अपनी रूह को भेजिए मदीना में, उस हुजरे फातिमा में, जरा तसव्वुर में जाइए वहां पर कि नबी का सर है, अली का सीना है, और अश्क फातिमा की आंखों से रवा है, रो रही है। इस अस्ना में दरवाजे पर दस्तक होती है। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक होती है, नबी करीम दरवाजे की तरफ देखते हैं, फिर फातिमा के चेहरे की तरफ देखते हैं, और चेहरे की तरफ देखने के बाद पूछती है फातिमा दरवाजा, फरमाती है कि या रसूल अल्लाह, इस मौके पर मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मुझे आपको देखना है और आपके साथ वक्त गुजारना है। फरमाती है बेटी तुम्हें मालूम है दरवाजे पर कौन है? या रसूल अल्लाह कौन है दरवाजे पर? फरमाते हैं कि बेटी दरवाजे पर वो है जो तूने तारीख में कभी किसी से इजाजत लेकर घर में दाखिल नहीं हुआ। ये सिर्फ तुम्हारा घर है जिसका इतना एहतराम है कि दरवाजे पर खड़े होकर वो इजाजत मांग रहा है। अगर तुम इजाजत न दो तो वो कभी भी घर में दाखिल न हो। कौन है या रसूल अल्लाह? ये मलिकुल मौत है जो मुझे वापस लेने के लिए आया है, लेकिन जब तक तुम्हारी इजाजत न हो दरवाजे की तहदीद वो पार नहीं कर सकता, इसलिए कि तुम्हारे दरवाजे की हुर्मत इतनी अजीम है, इतनी अजीम है। अब हम देखते हैं एक वक्त वो आता है जब ये 40 सवार आते हैं और लकड़ी जमा करते हैं, और उसके बाद आवाज बुलंद होती है कि फातिमा इन लोगों को बाहर निकालो वरना मैं आग लगा दूंगा और सारा घर जला दूंगा। एक आवाज उठती है, ए फलान, क्या इस घर में नबी की बेटी फातिमा की मौजूदगी में आप इस घर को जला देंगे? जवाब देता हूं, बोलो ईद के फातिमा हो, मैं इस घर को फातिमा समेत जला दूंगा। नौबत आई कि नबी के बाद इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़े फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को। लेकिन फातिमा कौन है? मुदाफ़े इमामत अली, मुदाफ़े विलायत अली। खड़ी हो जाती है और कहती है नहीं मैंने दरवाजा नहीं खोलना। और उसके बाद क्या हुआ, फिर मेरी जबान वो कैफियत बयान नहीं कर सकती कि जब दरवाजा जलने लगा और फातिमा महसूस करती है धुएं को, आग को, तो बयान करती है, खुद बात रिवायात में मैंने पढ़ा कि फातिमा बयान करती है कि मेरी सांसें उखड़ने लगी धुएं की कसरत से, मेरी सांसें उखड़ने लगी, लेकिन मैं दरवाजे के पीछे खड़ी रही। एक दफा ऐसा मौका आया कि किसी शकी ने दरवाजे को लात मारी। दरवाजा जब गिरा तो किस तरह से गिरा? जलता हुआ दरवाजा था और नीचे फातिमा ज़हरा। कि जलता हुआ दरवाजा जब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर गिरा तो एक दफा बीबी की आवाज बुलंद हुई, मेरी फिजा जरा जल्दी से आओ, मेरा मकसद चाहिए। जैसे ये आवाज बुलंद हुई, अब तारीख में कहती है और बाज लोगों ने लिखा है और बाज अहादीस हमें बताती है कि वो नानजीब लोग, वो शकी लोग दाखिल हुए जिनके दिलों में कीना था अली का, जिनके दिलों में कीना था फातिमा का, और जिनके दिलों में एक ताकत का हुरूर था। कहते हैं कि जब वो लोग दाखिल हुए तो फिर किसी ने लातें मारी, किसी ने अपने तलवार का दस्ता इस्तेमाल किया, और मौका ऐसा आया कि फातिमा की आवाज गिरिए की आवाज बुलंद हो रही थी और अली को बांध कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। एक वक्त वो आया कि अली को बांध कर सहन में लाया गया। अब फातिमा उस कैफियत में उठी और एक दफा हाथ बढ़ाया, अली का हाथ थामा, पूछा गया फातिमा छोड़ दो, कहा नहीं जब तक फातिमा के जान में जान है अली का हाथ नहीं छोड़ूंगा। अकरम या अल्लाह, ऊंची आवाज से 10 बार पुकारिए, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بارگاہ بی بی دو عالم کو ہم سب سے راضی فرما, ان کے قلب اطہر کو ہم سے راضی فرما. بارگاہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے فاطمہ خوش ہو. بارگاہ ہمیں ان سعادتوں کی توفیق دے جس سے ہم علی اور آل علی کو مسرور کر سکیں. خدایا ہمارے دلوں کو علی و آل علی کی نورانیت سے منور فرما.